آج کے ہمارے شاعر ہیں مرزا داغ دہلوی۔ جیسا کہ دہلوی سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ دلی کے رہنے والے تھے۔ مرزا داغ دہلوی دلی کے رہنے والے تھے، تو اس وجہ سے یہ دہلوی کہلائے۔ مرزا داغ دہلوی اردو کے رومانوی شاعر ہیں۔ رومانیت پسندی جس وقت علامہ اقبال نے شاعری شروع کی، یا جس وقت غالب کی شاعری چل رہی تھی، اور غالب کی شاعری کے بعد کا جو زمانہ ہے، جو عروج نظر آتا ہے، وہ مرزا داغ دہلوی کا ہے۔ مرزا داغ دہلوی کی جب 6 برس کے تھے تو ان کے والد صاحب کو ولیم فریزر کے قتل میں ملوث کر کے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ بعد میں ان کی والدہ جو ہے وزیر بیگم نے شادی کی، اور مرزا فخرو جو بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے، تو اس وجہ سے یہ بھی والدہ کے ساتھ شاہی دربار میں منتقل ہو گئے، جس بنا پہ ان کی جو تعلیم و تربیت ہوئی وہ ہوئی ہے شاہی دربار میں۔ شاہی دربار میں، اور اس کے بعد میں نظام دکن نے بلا لیا، وہیں پہ ان کی ماں باپ کی زندگی بسر ہوئی، اور 1905 میں انہوں نے وفات پائی۔ مرزا داغ دہلوی کا سب سے اہم خاصہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پورے برصغیر پاک و ہند سے شعراء جو شاعری کرنا جانتے تھے، کر سکتے تھے، یا مشق کر رہے تھے، یا لکھ رہے تھے، انہوں نے کیا کیا ہے، اپنی شاعری کی اصلاح کے لیے انہیں بذریعہ ڈاک غزلیں بھجوایا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک مشہور زمانہ نام جو ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، علامہ اقبال نے بھی انہیں 2-3 دفعہ آتا ہے کہ بذریعہ ڈاک لاہور سے دلی میں غزلیں بھجوائی تھیں۔ انہوں نے ان کی اصلاح کر کے بتا دیا تھا کہ آپ کو مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ داغ دہلوی کے حوالے سے جو مکمل زندگی کسی ناول میں بیان ہوئی ہے، وہ شمس الرحمن فاروقی کا ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں، جو پورے کے شعر سے اخذ ہے۔ کئی چاند تھے سر آسماں، جو چمک چمک کر پلٹ گئے، نہ تمہاری زلف سیاہ تھی نہ خون میرے جگر میں تھا۔ تو کئی چاند تھے سر آسماں، اس میں چونکہ وزیر بیگم کے حالات ہی بیان ہوئے ہیں، اس میں شاہی قلعے کا نظر آتا ہے، اس میں دلی کی ایک تہذیب جو مر چکی ہے، مٹ چکی ہے، اس کو مستنصر حسین تارڑ کی زبان میں کہوں تو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ شامل نصاب غزل ان کا پورے برصغیر میں اس وقت طوطی بول رہا تھا مرزا داغ دہلوی کا۔ رومانویت پسندی پہ شاعری ہے، محبت پہ ہے، رومانٹکزم کا صحیح جسے اخیا یا پیک کہیں وہ ان کی شاعری کے دور میں نظر آتا ہے۔ اپنی غزل کے مطلب کی طرف آ جاتے ہیں۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو، کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں ہے یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب، یہ ایک چیز بھی ہے خود پسندی، اپنے ہی حسن و جمال میں محو ہو جانا، کہ شاعر کہتا ہے کہ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کہ یعنی محبوب آئینے کے سامنے بیٹھا اور اس میں ایسا مگن ہوا، ایسے اس میں محو ہوا کہ اس نے بیٹھا ہے تو گھنٹوں جو ہے آئینے میں خود کو دیکھتا رہا۔ جو اپنی نظر سے جدا ہونے کی بات ہے کہ الگ نہ ہونے دینا، گھنٹوں بیٹھ کے اپنی تصویر دیکھتے رہنا، خود کو دیکھتے رہنا، اپنے نقش و نگار کو۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب بیٹھتا ہے آئینے کے سامنے تو آئینے میں خود کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اپنے ہی حسن جمال میں محو رہتا ہے۔ کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو۔ کوئی دم یعنی مختصر مدت کے لیے، کم نگاہی کے لیے، اس کے بہت کم فرقت کے لیے، تھوڑے سے لمحے کے لیے ذرا اپنے آئینے کو اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹاؤ، تو اے محبوب تجھے نظر آئے گا کہ تیری ایک نظر کا منتظر کوئی اور شخص بھی ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ گویا کہ یہاں پہ جو شاعر ہے وہ چاہتا ہے کہ محبوب ہر وقت اس کو نہ دیکھتا رہے آئینے میں بیٹھ کے خود کو اور محو نہ ہو، بلکہ اسے اپنے آپ سے نظر جدا کر کے اس کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس کی ایک نظر کا کیا ہے، منتظر ہے۔ کم نگاہی میں اشارہ ہے، اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ اچھا، کم نگاہی کا مطلب ہوتا ہے کم دیکھنا۔ کم دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ
بالکل دیکھنا ہی نہیں ہے، اور جب دیکھو تو بہت مختصر لمحے کے لیے دیکھنا۔ شاعر نے دو باتیں کہی ہیں، کم نگاہی میں اشارہ ہے، یہ ہماری مشرقی روایت ہے کہ وہ جو نام سے ایک مشرقی لڑکی کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اس کی طرف کم دیکھا جاتا ہے، اس سے تعلق، اس سے حیا کی وجہ سے پہلو بچا رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو محبوب میری طرف دیکھ نہیں رہا اور کہیں پہ سب کی نظریں چرا کے کسی ایک لمحے کے لیے دیکھتا ہے، تو کہتا ہے اس میں ایک اشارہ ہے۔ اشارہ کون سے؟ جو ہماری مشرقی تہذیب ہے اس کا۔ تو ساتھ میں کہتا ہے اسی اشارے میں ایک حیا چھپی ہوئی ہے، حیا، شرم چھپی ہے۔ کون سی شرم چھپی ہے؟ کہ اس کے دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو مشرقی روایات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھو نظر اٹھا کر بھی۔ تو شاعر نے جہاں پہ اپنی محبوب کی کم نگاہی کو بیان کیا، اس کی حیا کو بیان کیا، شرم کو بیان کیا، وہیں پہ آگے سے کہتا ہے یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ اب یہاں پہ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے میں بے چین ہوں، اگرچہ اس سے محبوب میری طرف دیکھ نہیں رہا، لیکن ہر لمحہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ابھی وہ نظر اٹھا کے ابھی دیکھے گا، ابھی جو ہے وہ محفل میں باقی لوگوں سے نظر بچا کے کہیں بھی میری طرف نظر التفات کرے گا، یعنی ایک نظر مجھے دیکھو تو صحیح جس کے انتظار کے لیے میں کھڑا ہوں۔ سیم شاعر نے وہی بات کہی ہے جو اس غزل کے مطلب میں کہی ہے کہ شاعر وہاں پہ کیا تھا، اس کا محبوب وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہے، یہاں پہ کیا ہے وہ عاشق کی طرف، شاعر کی طرف بالکل ہی نظر نہیں کر رہا، اگر کرتا ہے تو بہت کم لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے نظر اٹھائی، دیکھا، پھر نگاہ نیچے کر لی۔ تیسرا شعر ہے ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو۔ اہل وفا سے مراد ہے عشاق لوگ، عشق کرنے والے، ٹھیک ہو گیا، عشق کرنے والے۔ آئے عشاق، علامہ اقبال کا شعر ہے، آئے عشاق گئے وعدے فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈو چراغے رخ زیبا لے کر۔ شکوہ نظم میں یہ شعر شامل ہے۔ ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ ہوگی، کسی شخص کو کسی کی اچھائی، اس کے اچھے پہلو کو بیان کرو، وہ ایک دفعہ سے نظر چرائے گا، دو دفعہ سے روگردانی کرے گا، تیسری دفعہ کرے گا، چوتھی دفعہ کرے گا، لیکن شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کوئی دن تذکرہ اہل، کوئی دن یعنی مزید جو عاشق ہیں، جو عشق کرنے والے ہیں، جو وفا کرنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ ان محبوبوں کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ اگر تذکرہ مزید جاری رہا، ان کی وفا کو بیان کیا جاتا رہا، تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے کیا ہیں، پتھر دل پگھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا کہ رسم وفا پھر کریں زندہ، رسم وفا پھر کریں زندہ، اور پھر پتھروں کے دل چیریں، اس میں تلمی بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو پتھروں کے دل جو چیرنے ہیں کہ محبوب کے وہ جو سخت دل ہیں، جہاں پہ فرہاد نے پہاڑ کو کھود کر اسے توڑ کر وہاں سے دودھ کی نہر نکالی تھی، ایسے ہی کہتا ہے پھر ان پتھروں کے دل توڑیں، ان کے اندر جو ہے نرم گوشے پیدا کریں۔ یہاں میں بھی شاعر کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا جن کو بڑا بے نیازی کا بڑا شوق ہے، یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، تو شاعر کہتا ہے عشاق کی تعریفیں کرنے سے، ان کی خوبیاں بیان کرنے سے، ان کی وفائیں بیان کرنے سے، ان کی محبت کے کردار کو بیان کرنے سے ایک وقت ہوگا کہ ان کی اس طرف توجہ مبذول ہوگی، وہ کب تک اس سے روگردانی کرتے رہیں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب عاشق کی طرف، عاشق پہ محبوب کو رحم آ جائے گا۔